ہر قسم دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں دی بریائی بڑائی تعریفات اللہ رب رحمان دی ذاتی واسطے بے شمار انگنہ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ کے لال بیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ کجوات کے درود و سلام کا جواب دیا کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کے حضرات پچھلے جمعے دے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت انہاں دی زندگی تے چند لمحات بیان کیتے سن اور انشاءاللہ جمعہ خطبہ جمعہ مبارک کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور انہاں کی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہنا میں دعا کرنا چاہنا اللہ میں محاقصہ جو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں یہ بھی دعا کرنا جو لوگ اللہ پاک آئے بیٹھے نے انہاں دا آنا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما جو لوگ نہیں آئے انہاں کو جلد آنے کی توفیق عطا فرما حضرات دماد پیغمبر علیہ السلام آمینہ کے لال علیہ السلام دا دورہ دماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے بیوی کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دوسرے نمبر دی بیٹی ہے اور تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تیسرے نمبر والی بیٹی ہے یہ دونوں بیٹیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر دیاں لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان ام کلثوم کی وفات کے بعد فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوندیاں میں با یکے دیگر تیرے نکاح کے اندر دیتا جانتا ہوں فوت ہوندیاں جاندیاں حضرات اتنا پیار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دلانے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے اندر کبھی ننگیا ہو کے کاٹ اندر نہیں لیتے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کبھی مدیا ہو کر کے بھی اپنے کاٹی چار دواری کے اندر نہیں لیتے سیدنا عثمان فرماتے نے لوگوں اسلام لیان تو پہلا اور اسلام لیان تو بعد میں کبھی شراب کو بھی ہاتھ نہیں جلایا اے عثمان آئیے لوگوں انہاں دی صحابہ کرام کی زندگی اپنا کر کے سانو سبق حاصل کرنا چاہیے سانو انہاں دی زندگی انہاں دے مطابق گزارنی چاہیے آئیے رب العالمین کا قرآن اس بات کا اعلان کر رہے ہیں توجہ کرنا اور فرمانا الہ العالمین اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا او لوگوں انہاں لوگوں جیسا ایمان لے کر کے آؤ او لوگوں انہاں جیسا ایمان لے کر کے آؤ جنہاں لوگوں جیسا جنہاں نے اپنی زندگی اسلام کی خاطر قربان کر دیتیاں نے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس اسلام کی خاطر قربان
طرح زندگیاں گزاریاں نے اس طرح سانو زندگی گزارنی چاہیے خدا دی قسم صحابہ کرام دی سیرت دے حوالے دے نال قرآن بار بار اعلان کر رہے ہیں او لوگوں انہاں لوگاں جیسا ایمان انہاں لوگاں جیسا عقیدہ بنائیے جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کر دیتا جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنی جاناں کو قربان کر دیتا جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دیتا صرف تن من دن نہیں قربان کیتا بلکہ اپنا مال بھی قربان کیتا ہے اپنی اولاداں بھی قربان کیتیاں نے آؤ لوگوں ان لوگوں کا تذکرہ اللہ پاک دے قرآن نے دوسرے مقام تے فرمایا ہے وہ لوگوں کو لوگ نے جڑ بھلا پانے والے جڑ لوگ نے جڑ دین دی خاطر اپنی جاناں قربان کرنے والے آئیے رب العالمین نے قرآن اس بات کا اعلان فرمایا ہے رب العالمین نے قرآن کا 24واں پارہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا جنہوں لوگوں نے کہہ دیتا ہے اللہ ہی ساڈا رب ہے پھر اس پہ بے خوف ہو کے قائم ہو گئے پھر اس کے اوپر قائم رہ گئے نا انہوں دیوار سے فرشتے اتارے جاندے نے نہ انہوں اتارے کسی کا نہ انہوں حکم میں انہوں واسطے جنتیاں خوشخبریاں سنائیاں جاندیاں نے جنہوں دوادار رب العالمین نے کیتا ہے نا آؤ نہ لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالی ہے عثمان دی سیرت پڑھنا خدا کی قسمیں اچھیاں جو آنسوا جاندے نے لوگوں عثمان جیسا سبھی مدینے پورے اندر نہیں ملے گا عثمان جیسا مظلوم مدینہ چھٹ دے ہو پوری کائنات کے اندر عثمان جیسا مظلوم کوئی نہیں ملے گا جتنے ظلم سید عثمان بن عفان نے کیتے گئے نے اتنا مظلوم عثمان بن عفان جیسا آج کہیں کائنات کے اندر نہیں ملے گا آؤ نہ لوگوں میں کرنا چاہنا اس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا کون عثمان سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے لوگوں میرے دل کرتا ہے میں ساری زندگی منگیا ہوں کپڑے پواندہ رہا میں ساری زندگی لوگوں کپڑے پواندہ رہا میرا دوتی خواہش ہے نا میں ساری زندگی پٹھیاں کھانا کھلانا رہا میں ساری زندگی لوگوں کھانا کھلانے گزار رہا لوگوں کے نویں بھی چاہی جائے نا گھر کے اوپر کوئی فقیر آ جائے گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے چاہے وہ تیرا اپنا قریبی رشتہ دار ہے چاہے وہ تیرا غیر ہے چاہے تیرا اپنا قریبی رشتہ دار ہے کوئی مہمان آ جائے آ کر کے تیرے دروازے سے دست کر دینا آتے یار میں تیرے گھر کے اندر 2-4 دن مہمان بن کے رہنا چاہنا ہوں انہوں مہمان نوازی کرے کروں گی کیوں اے مہمان اللہ بھلوایا کر دینے اللہ کے بڑے اللہ کے محبوب پیغمبر نے مہمان نوازی کرن کا سانو سلوک صلاح کو سکھایا ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں جیڑا بندہ مہمان نے مہمان نوازی کھاتا ہے نا اللہ پاک انہوں بڑا اجر عظیم عطا کر دینے آؤ نہ کائنات کے لوگوں عثمان فرماتے نے میری تیسری خواہش ہے میں ساری زندگی رب دا قرآن پڑھتا رہا میں ساری زندگی اس قرآن دیا تلاوتاں کرتا رہا میں ساری زندگی قرآن دیا تلاوتاں کر کے اپنی زندگی نو او جاما آخری لمحات ہو جاما او لوگوں کو عثمان میں وعدہ کر کے بھی نبھایا ہے نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنہوں آخری ویلہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ
اجے چھوٹی جی ہے میرے باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسجد نبی دے نال جڑا پلاٹ پہ آئے نا مسجد نبی دے قریب جڑا پلاٹ پہ آئے نا کیڑا بندہ اس پلاٹ کو آزاد کروائے گا اس پلاٹ کو خرید کر کے مسجد نبی کا حصہ بنائے گا مسجد نبی کو وسیع کرے گا میں محمد اس بندے کو جنتی ضمانت دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگوں سیدنا عثمان بن عفان کھڑے ہوئے نے اٹھ کر کے اندے نے سونیا محبوبہ میں اس مسجد نبی جڑی ہے جڑی جگہ ہے نا مسجد نبی دے نال جڑی جگہ پہ ہے نا میں عثمان بن عفان ان وظائم خرید کر کے میں مسجد نبی وسیع کرنا چاہنا ہوں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم دے نال پلاٹ نو خریدیا ہے کائنات دے لوگوں اے پلاٹ نو خرید کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی وسیع کیتا ہے نا کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان جا کے جنتیاں خوشخبریاں دینا ایتھے ہی بس نہیں ایک موقع مدینے دے اندر سیدنا عثمان ایک وقت ایسا آیا ہے مدینے دے اندر میٹھے پانی والا کنواں جڑا یہودی دے قبضے اندر ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پانی دے میٹھے پانی دے کنویں نو خرید کر کے آزاد کیتا ہے آئیے نہ دیکھیا جے کہنے کیتا ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جیڑا بندہ مدینے دے اندر میٹھے پانی والا کنواں خرید کر کے آزاد کرے گا میں محمد اسرو جنت دی ضمانت دینا میں محمد اسرو جنت دی بشارت دینا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نے اٹھ کر کے آندے نے سیدہ سنیا محبوبہ میں عثمان اب میٹھے پانی والا کنویں نو آزاد خرید کر کے آزاد کر دینا خرید کر کے اب عثمان بن عفان فرماندے نے سونیا محبوبہ میں خریدنا چاہنا ہوں ایسا کر کے یہودی دے کولے چلے گئے کہ یہودی دے قبضے دے اندر اے پانی والا کنویں نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کر کے پانی دے کنویں دے قریب جاندے نے یہودی دے قبضے دے اندر پانی دا کنویں نا اے یہودی پیسے لے کر کے پانی دیندہ ہے نا یہودی پیسے لے کر کے اے پانی دے صحابہ اکرام نو دیا کر دائے نا صحابہ اکرام واسطے بڑی مشکلات کام بن جاندیاں نے لیکن میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں جیڑا بندہ ہے نا جیڑا بندہ میٹھے پانی والے کنویں نو آزاد کروائے میں محمد جنت دی بشارت دینا وا سیدنا عثمان یہودی دے کولے چلے گئے جا کر کے آندے نے یہودی اے میٹھے پانی والا کنویں نو دے دے میں خریدنا چاہنا تو انہوں فروخت کر دینا یہودی آندہ میں انہوں فروخت نہیں کرنا میں انہوں نہیں بیچنا میرا اندھے کاروبار چل رہے نا میں پیسے لے کر کے پانی دینا وا میرا کاروبار چل رہے نا عثمان فرماندے نے یار ہے نکال لائے پھر ایک دن تو پانی بیچ لیا کر ایک دن میں پانی بیچ لیا کر اس طرح کر کے زندگی گزار لیں لیا اس طرح کر کے بندہ پا لیں لیا سیدنا عثمان نے اے گل کی ہے اے یہودی من جاندہ نا دے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے اے بھونا تینو دینا ایک دن تو پانی پروایا کرے گا ایک دن میں پانی بیچیا کروں گا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے دی مسجد نبی دے اندر اعلان کروا دیتا ہے لوگوں اے جڑا بندہ چاہتا ہے نا میٹھے پانی والا کنویں دے اندر پانی بھرنا میں عثمان بن عفان دی دن دیواری والے دل کیا دن میں عثمان دیواری ہوئے اس دن سارے بندے اے پانی دے کنویں دے جا
پانی کا کنویں تو پانی بھر لیا کرنا او کائنات کے لوگوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیتا ہے نا اے پانی پر عثمان بن عفان دے دیاڑے والے دن پانی بھر لیا کر دینے پانی بھر گئے عثمان بن عفان دے دن جڑا آندا ہے نا اے دن پانی بھر کے اپنی 2 دنوں کی ضرورت کو پورا کر لیا کر دینے جاتے یہودی دی واری آتی ہے تو کوئی بھی پانی لین واسطے نہیں جاندا کوئی بھی پانی لین واسطے نہیں جاندا اے یہودی عثمان کو لے آ جاندا ہے نا آ کر کے آندا یار اینج کر لینا ہوا میرے کو خرید لے میں کنویں نو فروخت کرنا چاہنا ہوا اے دوسرے دن والی جڑی واری ہے اے بھی تو پانی خرید بیچ لیا کرنا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اے یہودی جی گل سنی ہے تے یہودی دے کولوں کنواں خرید لیا یہودی دے کولوں کنویں نو فروخت کر لیا خرید لیا نا یہودی نے کنویں نو بیچ دیتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے یہودی دے کولوں 35,000 درہم لے کر کے میٹھے پانی والا کنواں آزاد کروایا میٹھے پانی والا کنواں جڑا ہے 35,000 درہم دے کر کے صحابہ کرام نو دے دیتا ہے نا صحابیوں جاؤ آج تو بعد اے کنواں میں آزاد کروا دیتا ہے جڑا بندہ چاہے اس کنویں تو فری پانی پر لیا کرے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کنویں نو آزاد کروایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان جاتے نو میں محمد آج تو پاک جنت کی بشارت دینا ایک ہی بس نہیں نا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی کائنات لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے امام آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا نا جیڑا بندہ اے مال غنیمت صحابیوں مال غنیمت جمع کرو نا بندے اندھی ضرورت واد گئی ہے مال غنیمت جمع کیتا جائے نا میرے پاک پہ غزوہ مرکن تبوک دے موقع دے اوپر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مال غنیمت جمع کروایا ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردہ سارا سامان لے کر کے میرے پاک پیغمبر السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے نا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کردہ سامان لے کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی قریب حاضر ہوئے نا فرمایا سونے محبوبہ اے ساڑھا سامان تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے تے فرما دینے سونے محبوبہ میں 300 اونٹ سادو سامان میں 300 اونٹ اینا دے اوپر کلا اناج سمیت میں عثمان توانوں اے مالک غنیمت دے اندر 300 اونٹ جمع کروانا ماں او کائنات دے لوگوں تھوڑا جا ماٹھا جڑا ماٹھے تو ماٹھا اونٹے کم دے کم ایک لاکھ دا ملتا ہے او کائنات دے لوگوں 1 لاکھ نو ضرب دیتی جائے 100 دے نال سیدھا 1 کروڑ بندہ ہے نا 300 اونٹ نے پاسا باما سادو سامان ہے 300 صافی اونٹا بھی کم سے کم 3 کروڑ قیمت باندھی ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ پاسا باما سادو سامان کلے نا اناج نہ لگتے ہوئے ہمارے غنیمت کے اندر جمع کروایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان نے جنت کی بشارت سنی ہے عثمان فرمان دے سونے و محبوبہ میں 100 اونٹ میں عثمان اور ہمارے غنیمت کے اندر دینا ہوا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان
عثمان نے جنت کی بشارت سنی ہے تو عثمان جلدی دے نال بھول کر کے آنے نے سونیا محبوبہ 100 اونٹ پاما سالو سمال میں اور مال غنیمت کے اندر جمع کرانا ہوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سنے ہیں فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان تے جنت دیاں خوشخبریاں دینا ہوا لیکن عثمان نے جنت دی خوشخبری سنی ہے چوتھی مرا پھر فرمایا سونیا محبوبہ میں 100 اونٹ مال غنیمت کے اندر اپاما سالو سمان اور جمع کروانا ہوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اتنا سنی ہے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے میں محمد تینوں جنت کی بشارت دینا ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 والی جنت کی بشارتاں ملیاں نے ایک روایت کے اندر آتا ہے نا 940 اونٹ پاما سالو سمال ایک 60 اجڑ گھوڑے نے انہوں مال غنیمت کے اندر جمع کروایا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان یار کوئی نقدی پیسوں کی ضرورت ہے عثمان فرماتے نے سونیا محبوبہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 کلو سونا تے چاندی جڑی گنتے 1 کلو سونا تے چاندی میں عثمان تمہوں دینا مانا 1 کلو سونا تے چاندی دے کر کے تے میرے عثمان نے اے جڑیاں درمو دلار نے انہوں تھیلیاں دے اندر پیک کیتا ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر کر دیتے ہیں فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے تھیلیاں درمو دلار دیا تھیلیاں نو کدی کھبے آتے لے دینے کدی سچے آتے لے دینے نالے آتے لے عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان آج تو بات کوئی بھی عمل نہ کرے میں محمد تینوں جنت دیاں بشارتاں دینا ہوا تو کائنات دے لوگوں کی نہ دیاں کیڑیاں ہستیاں دا ذکر کر رہا ہوا کون ہستیاں چڑیاں مال غنیمت دے اندر روپیہ پیسہ دیا کر دیاں آمینہ تے لال علیہ السلام ایک بڑی منگیا کر دے آمینہ دے لال علیہ السلام ایک بڑی اعلان کریا کر دے صحابہ کرام اپنی جاناں نو قربان کر دے اپنے مال نو قربان کر دیندے نے کائنات دے لوگوں اج ساڈے حالات کی نے ساسیاں نے منگیائی دے دور دے اندر ساڈے کول روپیہ پیسہ نہیں نکلدا نہ میرے ویر انج دیاں باتاں نہیں نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام جیسے کٹن دور ساڈے تے نہیں گزرے خدا دی قسم چند میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام نے زندگیاں گزاریاں نے آئیے نا اپنی زندگی نویوں سے طرح گزاریے نا کہ لمحہ حبیب الرحمن جزانی رحمت اللہ علیہ تڑپے تے بڑی پیاری گل کر دینے شاگردی جینا نے پیارے دی کیتی شاگردی جینا نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دی بیتی نظارے دی بیتی اشارے دی بیتی میرے محمد سونے دیوارے دی بیتی نبی جی دیاں فوجاں کے کاران دے ساتھی نبی جی دیاں فوجاں کے کاران دے ساتھی او راتاں دے ساتھی نہاران دے ساتھی او سفر حجر دے کار او سفر حجر دے ساتھی تے کاران دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جمندہ سناسی نبی جی دے صحابہ نو مندہ سناسی او پنچک والے ہو نبی جی دے صحابہ تے جو
مندہ سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی علامہ حبیب الرحمن یزدانی جدو شیرانو پڑھیا کر دے بڑو چون چون کے شیرانو پڑھیا کر دے آندے کینے شگیرتی جینان نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دبیتی نظارے دبیتی اشارے دبیتی میرے محمد سونے دیوارے دبیتی نبی جی دیا فوجا کتاران دے ساتھی نبی جی دیا فوجا تے کتاران دے ساتھی اور راتان دے ساتھی تے نہاران دے ساتھی اور صبر حجر دے ساتھی تے کاران دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی نبی جی دے صحابانو جو مندار سنا سی نبی جی دے صحابانو جو مندار سنا سی قسم خدا دی جہنم جاسی جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دے تبرکاتیا کردے جڑا آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابہ کرام دے بارے اندر بکواس کردے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے وہ جہنمی ہے انہوں جنت دے اندر جان دی کوئی لوڑ نہیں جنت ہوندے واسے نہیں نا ترمذی دی روایت ہے نا بلا بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت راوی نے جنہوں ہر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنہوں ہر پاسے فتنے دا دور ہوئے گا جنہوں ہر پاسے فتنہ فساد ہوئے گا اے جڑا بندہ چاہ رہا ہے اے اس وقت حق ہوئے گا جڑا بندہ گزردہ بھی آئے نا اے بندہ اس وقت حق ہوئے گا سچ ہوئے گا اے فتنیاں دے توڑوں دے اندر اے بندہ جڑا چاہ رہا ہے حق ہوئے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ دے اندروں پر آپ کعب رضی اللہ تعالیٰ دوڑے نے دوڑ کر کے ایسے بندے کولے پہنچے نے انہوں پہنچ کر کے انہوں دے کولے جا کر کے برا بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں دے کولے پہنچے تے پہنچ کر کے انہوں دی جڑیے گندے تے ہاتھ رکھے آئے نا ہاتھ لاکھ کے انہوں دا چہرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف دوڑایا ہے کہ فرمایا سونیا محبوبہ کیا ای بندہ ہے چڑا بندہ فتنے فساد کے دوران دے اندر حق تے سچ دے کھڑا ہوئے گا پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں صحابیو اے اوہی بندہ ہے نا جنہوں ہر پاسے فتنے فساد کا دور ہوئے گا اے بندہ اے میرا یار جڑا ہے نا اے حق تے سچ تے کھڑا ہوئے گا نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے نا پھر آپ ان کا باندے نے میں اس بندے دیا نظران دے اندر نظران جڑائیاں نا میں چہرے دے والوے چہرے نا تے میرے پاک پیغمبر کا دماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اے عثمان بن عفان نے اے میں نوے کیا ہے نا تے عثمان بن عفان نے او کائنات دے لوگوں جنہوں ہر پاسے فتنے فساد کا دور آیا ہے عثمان حق تے کھڑے لے عثمان حق تے کھڑے لے اولا صحیح مسلم کی روایت ہے آمینہ دلال علیہ السلام اس طرح کر کے ایک دل بہت پہاڑ تے چڑھ دے پہنے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک ابو بکر صدیق ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہوئے ایک عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ہوئے تے آمینہ دلال علیہ السلام اہد پہاڑی تے چاٹے پہنے چاٹیاں اہد پہاڑی نے کمرہ شروع کر دیتا ہے نا اہد پہاڑی نے پھرنا شروع کر دیتا ہے
نا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاؤں دی اٹھائیے تو اٹھا کر کے بہت پہاڑ تے ماریے فرمایا احد پہاڑ تینوں نہیں پتا تیرے ایک نبی سوار ہے ایک صدیق سوار ہے تے دو شہید سوار نے شہیدوں تو مراد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان جا شہیدوں کی بشارت اپنی زندگی کے اندر دے دیتی ہے نا وہ کائنات دے لوگوں کیوں میرا پیغمبر اپنی مرضی دے نال لے بولیا کرتا اے وقت ایسا بھی آیا ایک دور ایسا بھی آیا ہے نا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا ہے نا عثمان بن عفان شہید کیتا گیا ہے نا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تفصیل واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے اندر بیان کریں گے اولا سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں شہید کا رتبہ عطا کیتا ہے نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان تین خلافتی قمیض پہنائی جائے گی اے عثمان تین خلافتی قمیض پہنائی جائے گی تین خلافتی کرسی تے بٹھایا جائے گا اے باغیان گے تیرو خلافتی کرسی کھینچنا چاہیں گے تیرے کو خلافتی کرسی لینا چاہیں گے لیکن عثمان میرے نال وعدہ کر لے اپنی خلافتی قمیض نہیں اتارنا آیا جڑی تینوں خلافتی قمیض پہنائی جائے گی اینو نہیں اتارنا اپنی کرسی نہیں چھوڑنا پھر عثمان نے میرے آمینہ لال علیہ السلام دے ہاتھ رکھ کے وعدہ کر لے آئے نا آمینہ لال علیہ السلام دے دور بعد ابو بکر کا دور آیا ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک کو جمع اپنی خلافت گزاری ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تو بعد عمر ابن خطاب کا دور آیا ہے نا 10 سال عرصہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت گزارے لوگوں دور خلافت عمر ابن خطاب تو بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آ جاتا ہے نا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت لڑی ہے 12 سال خلافت لڑی ہے پہلے 6 سال بڑے امن والے گزرے نے 6 سالہ کے بعد اے باغیاں نے عثمان کے خلاف پروپیگنڈے بنانے شروع کر دیتے ہیں 6 سالہ کے بعد نا باغیاں نے عثمان کے خلاف منافقان نے عثمان کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے ایسا کر کے ساجدہ چلانیاں شروع کر دیتی ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے بولے مصر دے لوگ آئے نے آ کر کے اندر عثمان 400 بندے آئے نے 400 450 قافلہ آیا ہے آ کر کے اندر عثمان چرا تیرا رشتہ دار مصر دا خلاف جرا بادشاہ دا اسی اندے خلاف اسی اندے پیچھے جمعے نہیں پڑھنے اسی اندے نال خلافت مسا اپنا امیر نہیں من دے لہذا ساڑا امیر تبدیل کر دے لہذا سانو کوئی اور نہیں امیر تبدیل کر دینا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے کلایا امیر انہوں نے میرے پاک پیغمبر صلاۃ و سلام دے یار نے فرمایا کوئی ساتھیوں کوئی آئیو جڑے مصر دے واقعیو آئیو تسو اپنے امیر کا نام دسونا میں اس نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوا پہلے امیر میں اتار دینا ہوا تواڈے نویں امیر میں جڑا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوا انہوں نے تجھے امیر کا نام دیتا ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ہے نا محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیوی دے نال ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق نے نکاح کیتا ہے نا انہوں نے بدن دروں ابو محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے ہیں ان کہانیاں میں اے جڑے آئے نے منافقان نے محمد بن ابی بکر کا نام دیتا ہے نا محمد بن ابی بکر تابعی صحابی نہیں نہ لوگو صحابی کا رتبہ نہیں ملیا نا سیدنا ابو بکر صدیق کے دور اندر ابو بکر صدیق کا بیٹا پیدا ہوا ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی وفات کے بعد انہوں نے محمد بن ابی بکر کا نام دے دیتا ہے نا محمد بن ابی بکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے نا جاؤ تمہیں مصر کا امیر بنا دیتا ہے نا جاؤ تمہیں مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے نا جاؤ کر کے اپنے مصر کے بادشاہ کے اندر اپنے گورنر کو تبدیل کر دیتا ہے نا انہوں نے گورنر بنا دیتا ہے نا چھوڑ کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے نا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں امیر بنا کر کے بھیج دیتا ہے نا لیکن باغیاں نے پروپیگنڈے بنائے ہیں باغیاں نے پروپیگنڈے بنائے ہیں باغیاں نے عثمان نے خلاف احترام کر کے سازیاں کیتیاں نے اے باغیاں نے کی کیتا ہے نا ایک باغی نو بھیجیا ہے نا گھوڑے انگور تے سوار کر کے اندے ہاتھ دے اندر ایک رکا ہے کہلا ڈرے نا انہاں 450 جڑا قافلہ جا رہا ہے نا انہاں دے قریب ہوئے کر گھوڑا کر کے جا رہا ہے نا انہاں نے کیا یار گھوڑے کو روکنا ایسے لگ رہے جیسے جو جلوس جا رہا ہے نا انہاں نے گھوڑا روکیا ہے گھوڑے کو روکیا گیا ہے نا تے انہیں کو ایک رکا ملیا ہے لیٹر ملیا ہے اس طرح کر کے ایک رکا لیٹر ملیا ہے نا رکے تو کرنی گیا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے گورنر ہے انہاں باقیاں نے رکا جڑا بیت المال چلے آئے نا رکا بھی بیت المال دا رکا جڑا سرکاری رکا ہے نا جڑا لیٹر ہے یہ سرکاری لیٹر ہے نا انہوں نے اپنی طرف پروپیگنڈے بنا کر کے لکھیا گیا ہے جو پر تحریر کر دی گئی ہے نا کہ تھلے مول عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلات کی گئی ہے اے باغیاں نے پروپیگنڈے بنائے ہیں اوپر لکھیا ہے اے گورنر جڑا پہلا گورنر ہے نا انہوں نے کیا گیا ہے نا کہ اے جڑے 400 کا قافلہ آ رہے ہیں یا کر کے تہاڈی امیر نوں اتارے گا تہاڈو گورنر اتار دے گا لہذا تسی انہاں دی گردناں نوں جدا کر دیا جے انہاں دی گردناں کم تو جدا کر دیا جے انہاں دی گردناں اتار دیا جے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف اس طرح دے پروپیگنڈے بنائے جاندے ہیں کہ انہاں باغیاں نے اے رکا لیٹر پڑھیا ہے نا پڑھ کر کے مصر جان دی بجائے واپس مدینے اندر آ جاندے ہیں آ کر کے آندے عثمان نے ساڈے خلاف پروپیگنڈے بنائے ہیں عثمان نے ساڈے خلاف رکا لیٹر تحریر جاری کر دیتا گیا ہے نا صحابہ کرام دی میٹنگ بیٹھی ہے تے رکا لیٹر پڑھیا گیا ہے نا ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان آئے نے رکا لیٹر پڑھیا گیا ہے تے کیا گیا ہے عثمان نے تھلے مور لگی ہے رکا پڑھ کے عثمان نے سنایا گیا ہے نا عثمان نے واللہ اللہ دی قسم میں رکا نہیں جے لکھیا اللہ دی قسم اٹھا کر کے آنا میں رکا لیٹر نہیں لکھیا اے رکا لیٹر میرے خلاف صادر کی گئی ہے انہوں نے تھلے مور عثمان کی لائی ہے اے رکا لیٹر پڑھیا گیا
تو عثمان نے قسم اٹھا لی ہے۔ میرے علی نے فرمایا باغیو عثمان قسم جھوٹیاں قسماں نہیں اٹھاندا نا، لہذا وکالت عثمان نے نہیں لکھیا نا، انہاں باغیاں نے منیا نہیں، انہاں باغیاں نے کیا ہے اسی نہیں من دے، عثمان نے ساڈے خلاف وکالت تحریر کیتا ہے نا، لہذا اسی نہیں مننا۔ انہاں باغیاں نے سازشاں شروع کر دیتیاں نے، انہاں نے رل مل کے عثمان قتل کرن دا ارادہ کر لیا ہے، عثمان جی کو قتل کرن دا ارادہ کر لیا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھان واسطے آئے نے، جمعہ پڑھان واسطے آئے نے، منبر تے چڑھے نے تے چڑھ کر کے آندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ انہاں کی آیت پاکیاں نے عثمان خطبہ دی دے بینے، انہاں پاکیاں نے منافقان دے اندروں ایک منافق اٹھے آئے نا، اٹھ کر کے عثمان دے جیرے پان کو پکڑے تے چکے دے اللہ کے آئے نا، عثمان دے ہاتھ اندر جڑی لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، اے لاٹھی اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور کے اندر آمینہ دلال علیہ السلام اس لاٹھی کو پکڑ کر کے جمعہ پڑھایا کرتے، اس تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور آیا ہے، ابو بکر لاٹھی کو پکڑ کے جمعہ پڑھایا کرتے، پھر عمر کا دور آیا، عمر لاٹھی کو پکڑ کر کے جمعہ پڑھایا کرتے۔ آج عثمان دے ہاتھ اندر لاٹھی ہے، اینا باغیاں نے لاٹھی کو پکڑے آئے نا، لاٹھی کو توڑ کر کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، عثمان گیرے بان کو پکڑ کر کے چکے دے کر کے منبر کو کھلے اتار دیتا گیا ہے۔ لوگوں آج خطیب منبر تے چڑھے تے پھل پتیاں نال استقبال کیتے جاندے نے، میں قربان جاواں میں صدقے جاواں، عثمان اور مظلوم ہے جنہوں مدینے اندر مسجد نبوی تے منبر تے چڑھے نے، باغیاں نے پتھر مار مار کے عثمان دا جسم خونوں خون کر دیتا ہے نا، عثمان دے جسم دے اچھلی کر دیتا ہے نا، عثمان بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر جانے نے، زمین پہ گرے نے تو عثمان کار دے اندر لے جایا گیا ہے نا، کہ عثمان ہوش آئیے تو ہو جائیے، تو عثمان نے فرمایا صحابی ہو یار مدینے دا حال بسو کیے، کہ عثمان صحابہ فرماتے ہیں عثمان مدینے دے حالات باغیاں نے بگاڑ دیتے ہیں، اینا منافقہ نے مدینے دے حالات میں بگاڑ دیتا ہے نا، علی فرماتے ہیں عثمان اجازتہ دے اینا باغیاں دیا گردنانو جدا کر دیا، اینا دیا باغیاں دیا گردنانو اینا منافقہ دیا گردنانو کام تو جدا کر دیا۔ میرے عثمان نے فرمایا حسین علی یار اے مدینے دے اندر خون برپا نہ کریے، کیوں اس مدینے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، آمینہ دلال علیہ السلام تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری ہے، ابو بکر صدیق تو بعد عثمان عمر نے زندگی گزاری ہے، عمر تو بعد عثمان کا جو دور آ گیا ہے، عثمان فرماتے ہیں یار اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ در زندگی گزاری ہے، لہذا مدینہ دیا گلیاں کو خون اور رنگیل نہ کرے آجے، میرے عثمان دے اوپر دن بعدن سکتیاں کیتیاں جا رہی ہیں، عثمان اس طرح کر کے کار کے اندر نظر بند کر دیتا گیا ہے، کار کے اندر نہ کسی قسم دا پانی لجایا جان دیتا لجان نہیں دے رہے نہ کسی قسم دا کھانا لجان واسطے دے رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دل کار کے اندر باغیاں نے قید کر دیتا ہے نا، کھانو کوئی چیز نہیں تے پینو کوئی پانی نہیں، عثمان نمک نہ روزہ رکھیا کرتے، نمک نالی روزہ افطار کریا کرتے، 40واں دن آیا عثمان دے کلوں نمک بھی مک گیا، وہ لوگوں عثمان دے جڑا ہر جمعے ایک غلام آزاد کریا کرتا ہے، اگرچہ ایک جمعے غلام آزاد نہ کرے اگلے جمعے 2 غلاموں آزاد کرتا ہے، لیکن
آج کار دے اندر اس طرح کر کے نمک بھی موٹ جاتا ہے نا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے روزہ نمک بھی موٹ گیا ہے نا تے بی بی نائلہ قریب ہے تے عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ دیا قرآن پڑھ رہے ہیں تے قرآن شروع کیتا ہے تے پہلا پارا قرآن کا پڑھ رہے ہیں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین عثمان نے آیتاں شروع کر دیا نے عثمان آیتاں پڑھ دیا کمزور جسم عثمان دا نیند آ گئی ہے ٹیک لگائی عثمان سو پینے اس بیوی نائلہ نے انگوٹھا پکڑ کے ہلایا ہے نا کلیجے روڑوں کو پہ گیا اینج لگتا ہے جب عثمان دنیا تے نہیں رہے اینج لگتا ہے جب عثمان دنیا تو چلے گئے بیوی نائلہ نے عثمان دا انگوٹھا پکڑ کر کے انہوں ہلایا تو عثمان کو ٹھپینے تے پھر قرآن دیا تا پڑھنا شروع کر دیا جو میرا دن نے تے میرے عثمان نے فرمایا بیوی نائلہ کوئی نماز سوٹ ہے تو دے دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے کار دے اندر ایک نوا جوڑا ہے جڑا عثمان نے پہلا سوا کر کے اپنے کار دے اندر رکھیا ہے نا بیوی نائلہ فرمان دیا عثمان یار تینوں باغیاں نے کیڑا جمعہ پڑھان دینا ہے جمعہ دور دی گل ہے مسجد نبی اندر عثمان دیا پابندیاں لگ گئیاں ہے عثمان مسجد نبی اندر داخلہ منع کر دیتا گیا ہے پھر عثمان فرمان دے بیوی میرے پیغمبر علیہ السلام دے اے ہر جمعے میرے آمینہ دے لال علیہ السلام نماز سور پہنیا کر دے سن میں آمینہ دے لال علیہ السلام دی سیرت کو اپنانا چاہنا ہوں بیوی نے نماز سور دے دیتا ہے نا سیدنا عثمان نے نوے سورکوں سے کام کر لیا ہے نا پہن لیا اپنے تیربانوں کٹ کے پان لیا ہے یا اپنی بیوی نائلہ نوہاں دینے بیوی اینج لگ گئی جب میں آج دنیا تو چلا جانا ہے مینوں اینج لگ گئی جب میں آج دنیا تے نہیں رہنا مینوں اینج لگ گئی جب میں آج دنیا چھوڑ جانی ہے سیدنا عثمان بن عفان نے اپنی بیوی نو گلاں سنائیاں نے بیوی نے فرمایا عثمان تینوں کیا جرا منظر لگ رہا ہے فرمایا بیوی نے پوچھا ہے نا عثمان فرماتے نہیں یار اے بیوی سن لے جدوں میں قرآن پڑھدا سو گیا سا مینوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خواب دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام کا دیدار ہویا ہے میرے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا عثمان یار بڑیاں دیر ہو گئی ہے کیوں ساڈے نال ملاقات نہیں کرنا اج دی افطاری ساڈے کولے کریا کہ اج دی افطاری میں محمد حوض کوثر تے کرواواں گا صلی اللہ علیہ وسلم بیوی نائلہ نو ہے پیش گوئی کیتی ہے گلاں سنائیاں نے کہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں ادھروں دوسری طرف کیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں بیٹیاں بھیجے ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے کہتے کو لے دیگر صحابہ کرام نے اپنے بیٹیاں بھیجے ہے بیٹیوں جاؤ عثمان دے کہتے کو لے عثمان دے کہتا پیرا کرونا کوئی بندہ عثمان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے نا حسن و حسین عثمان دے کہتا پیرا کر لگ پینے ادھر باغی پیچھوں دیوار پھیلان کر کے عثمان دے کہتے اندر آ جاندے نے عثمان قرآن دیا پڑھ دے پینے فَسَيَغْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عثمان نے قرآن دیا آیت پڑھی ہے جب باغیاں جو ایک باغی اٹھیا ہے نا ان لوہے دی لورا جیرا اٹھائی ہے تو عثمان دے سر اندر ماری ہے عثمان دے سر دے اندر خون نکلے ہے تے قرآن دے جڑے اوراق نے رنگین ہو جاندے ہیں ایک باغی اٹھیا ہے نا
قرآن دے جڑا قرآن ہے اس اٹھا مار کے نا وزیلا دور کر دیتا ہے نا انہاں دے مقدر سوں گے قسمت سوں گئی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پائی نے تلوار نکالی ہے تو عثمان دے کم تمام کرنا چاہتا ہے بیوی نائلہ توڑ کر کے اپنا ہاتھ عثمان دے سر تے کر دی ہے آندی ہے دشمنہ مناز ہندائی نا دشمن بھی بیویاں دشمن بھی بیٹیاں تے ظلم نہیں کریا کر دے لیکن باغیاں نے اتنی ظلم دے انتہا کر دی ہے اے بیوی نے چنگی نال ہاتھ اپنا دے دیتا ہے اس باغی نے عثمان دے سارا دربار کیتا ہے نا عثمان بیوی نائلہ دیاں گلیاں ٹنگ کٹ دیتیاں نے عثمان دے سر دربار لگا ہے عثمان نے گال ہوتے زمین تے گر پہ ایک باغی اٹھے نے کھنجر ماریا میرے عثمان دے عثمان نے گال ہو کر کے زمین تے گر گئے انہاں باغیاں نے عثمان دے اوپر عثمان دے اوپر چڑھ کر کے انہاں نے کچھنا شروع کر دیتا نا انہاں نے عثمان دیاں پسلیاں نو توڑ دیتا ہے عثمان دی روح پرواز ہو جاندی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عثمان شہید کر دیتے جاندے ہیں بیوی نائلہ مکان دی چھت تے چڑھ کے آندی ہے کوئی مدینے والے ہو میری زندگی برباد ہو گئی ہے مدینے والے ہو میری زندگی برباد ہو گئی ہے میں نائلہ بیوی چلی عثمان دی شاہ میں بیوہ ہو گئی ہاں صحابہ کرام نے اتنا سنی ہے کہ توڑ کر کے عثمان دے کو لائے ہیں عثمان شہید کا دیتا گیا ہے وہ کائنات دے لوگوں مظلوم دیکھنا ہے مدینہ چھڑ دے ہو پوری کائنات دے اندر عثمان جیسا مظلوم نہیں ملے گا کائنات دے لوگوں تھی بس نہیں میاں میں تے تو گل سمجھانا چاہنا ہوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہوتی میت غسل نہیں دے دیتا گیا چمیہ والے دن اثر تو بعد عثمان شہید کیتا گیا ہے ہفتے والے دن بھی عثمان کا جنازہ نہیں اٹھا دیتا تین دن عثمان کا جنازہ نہیں اٹھا دیتا گیا ہے میرے پاک پیغمبر صلاۃ و سلام دی بیوی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اور باغیوں کہ تسی عثمان کا جنازہ نہ ہو دیتا میں اسی بیویاں تو اٹھے خلاف جنگ لڑاؤں واسطے آ جاؤں گی اے باغیاں نے کیا ہے اے ساڈے نال پیغمبراں دیاں بیویاں جو جنگ لڑاؤں ایتھے خون برپا ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ انہاں نے عثمان کا جنازہ ہون دے دیتا گیا ہے لیکن باغیاں نے ہجے بس نہیں کیتی باغیاں نے ہجے بس نہیں کیتی میرے جنازے جاندے نے جنازے دے اوپر پھل پتیاں سٹیاں جاندیاں نے لیکن میرے عثمان کا جنازہ گیا تو عثمان کے جنازے دے اوپر انہاں باغیاں نے پتھر مار مار کے عثمان نے جنازے تے پتھر مارے نے انہاں باغیاں نے مکاناں تے چڑھ پے نے مکاناں تے چڑھ کر کے انہاں نے پتھر برسائے نے عثمان دے جنازے تے بھی پتھر برسائے نے کائنات کے لوگوں صحابہ کرام دے اندروں 19 صحابہ کرام عثمان کا جنازہ لے کر کے جنازہ گاہ اندر مسجد نبوی دے اندر آئے نے ایک صحابی نے اٹھ کر کے جو عثمان کا جنازہ پڑھایا ہے عثمان دے پھر اتنے ظلم کیتے گئے نے عثمان مسجد نبوی جڑے جنت البقیع اندر کوئی جڑا دفن ہونے کی تال گیا عثمان جنت البقیع اندر دفن کر دیا جاتا ملے دیتیاں گئیاں کل ایسا مظلوم عثمان نے انہاں باغیاں نے کیا ہے اسم اے جنت البقیع اندر عثمان دفن نہیں کرن دیا گے انہاں باغیاں نے عثمان جنت البقیع دفن ہو تو منع کر دیتا ہے جنت البقیع دے پرلے پاسے اے جڑا درختاں دا چمن لگا سی نا انہاں دے اندر عثمان دی قبر بنایا گیا ہے نا باہر دے اندر دیوار نوں گھیرا کر کے اے
واسطے اے جنت البقیع دا اے عثمان دی قبر نو ملایا گیا ہے نا جنت البقیع کا حصہ بنایا گیا ہے نا جتھے آج جنت البقیع دے اندر کروڑ گزردا پیا ہے کروڑ دے کول پار کاندا ہے گول جڑا گول پار کاندا ہے گول اڑاندا ہے نا اس گول روڈ دے پرلے پاسے جڑیاں قبراں نے انہاں قبراں دے اندر میرے عثمان دی قبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا مظلوم عثمان کے اتنے ظلم کیتے گئے عثمان دی قدمہ کے اندر تیرے میرے قائد شہید ملت علامہ احسان شہید ظہیر رحمت اللہ علیہ انہاں دے پاؤں دے اندر عثمان دے قدمہ دے اندر لے گئے میں دعا کرنا اللہ جتھے تیرے نبی دا یار لے گیا عثمان کو پہ کروڑا کروڑا رحمت نازل فرما اللہ تیرا نبی سچا تیرے نبی دے یار سچے تیرے نبی دا عثمان سچا اللہ سانو سنا کر کے عثمان دی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمد